نیوز کے تعاون سے آئی ٹی گیکس کے لیے ہم لائے ہیں پروگرام آئی ٹی کی دنیا اور میں ہوں سعد کاظمی۔ اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے آئی ٹی کی دلچسپ معلومات صرف آپ کے لیے۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیش کریں گے مائکروسافٹ ونڈوز 10۔ مائکروسافٹ ونڈوز نے ہمیشہ سے انوویشنز میں یقین رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بدلتے وقت کے ساتھ صارف کی بدلتی ہوئی ضروریات کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور پورا بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے مائکروسافٹ ونڈوز آج بھی تقریباً 80 to 90% ڈیسک ٹاپس اور لیپ ٹاپس میں استعمال ہو رہی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ بہت سے یوزرز کی پہلی اور آلموسٹ واحد پسند بھی بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مائکروسافٹ ونڈوز نے اپنا ورژن ونڈوز 8 اور 8.1 لانچ کیا تھا، جو کہ اس وقت میں کافی نئے فیچرز رکھتا تھا اور لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا تھا۔ علاوہ ازاں کرٹکس نے بھی اس کو کافی پسند کیا تھا، لیکن یہ ونڈوز کافی کرٹیسائز بھی ہو رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ونڈوز یعنی کہ ونڈوز 8 اور 8.1 صرف ٹچ سسٹمز کے لیے بنی تھی، یعنی کہ ٹچ آپٹیمائز سسٹم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں سٹارٹ مینیو کے بجائے آپ کو سٹارٹ سکرین مل رہی تھی۔ سٹارٹ سکرین نان ٹچ ڈیوائسز پہ استعمال کے لیے تھوڑی سی ذرا مشکل ہو جاتی تھی صارف کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن ناظرین ونڈوز 10 میں انہوں نے اس بات پہ بھی قابو پا لیا ہے اور اس وقت ونڈوز 10 کی مارکیٹ میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ تمام کرٹکس اور تمام صارف، تمام طرح کے یوزرز، وہ یوزرز بھی جنہوں نے ونڈوز 8 اور 8.1 صرف اس وجہ سے استعمال نہیں کی تھی کہ اس میں سٹارٹ مینیو نہیں ہے، تو اب ان لوگوں نے بھی اس ونڈوز 10 کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو اس وقت آپ کو چاہیے۔ ناظرین ونڈوز 10 کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ونڈوز 10 میں آپ کو ریفریش یوزر انٹرفیس مل رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا ڈیسک ٹاپ بالکل نیا ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ Yes, the legendary start menu is back، جس کو سٹارٹ سکرین سے ونڈوز 8 اور 8.1 میں ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ ریپلیس کرنے کی وجہ ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں، تھوڑی سی دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ونڈوز 8 اور 8.1 بیسیکلی موبائل ڈیوائسز کے لیے بنی تھی اور پھر اس کو ڈیسک ٹاپ پی سی کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور وہاں پہ سٹارٹ سکرین سے اس کو ریپلیس کیا تھا کہ تاکہ جو بھی ڈیوائسز ایسی ہیں جو ٹچ سکرین ہیں وہ ایزیلی سٹارٹ مینیو کو ایکسیس کر سکیں اپنی انگلی سے۔ تمام تر ایپس وہاں پہ آپ کی انگلیوں کے نیچے وہ لے آئے تھے، لائٹ ٹائلز یوز کی تھی، لیکن ونڈوز 10 میں سٹارٹ مینیو واپس آ چکی ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت ونڈوز 10 کی سٹارٹ سکرین کے ساتھ ساتھ سٹارٹ مینیو کا ایک میش اپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ سٹارٹ مینیو کے وہی پاپ اپ آئیکنز ہیں جو آپ کے پاس یوزلی آتے ہیں، جو ونڈوز 95 سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ونڈوز 8 اور 8.1 کی لائٹ ٹائلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ان دونوں کا مرج کمبینیشن جو کہ بہت خوبصورت ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو آپشن دیتا ہے کہ صرف اور صرف آپ سٹارٹ مینیو کو استعمال کریں، صرف اور صرف آپ سٹارٹ سکرین کو استعمال کریں، یا پھر آپ ان دونوں کا مرج کمبینیشن ورژن یوز کریں۔ ونڈوز 10 اب آپ کو ایک ایسی فنکشنلٹی دے رہا ہے جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے اپنے مائکروسافٹ ونڈوز ایکسپیرینس میں کبھی بھی ایکسپیرینس کی ہو۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ورچوئل ڈیسک ٹاپ ٹیکنالوجی۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو ونڈوز 10 میں ورچوئل ڈیسک ٹاپس ملیں گے جس کی حد اپ ٹو 10 ورچوئل ڈیسک ٹاپس ہے۔ ورچوئل ڈیسک ٹاپ یہ ٹیکنالوجی ہے، فار ایگزامپل بہت آسان الفاظ میں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، ایک ڈیسک ٹاپ آپ بناتے ہیں جس پہ آپ نے اپنے پرسنل ڈیٹا کو رکھا ہوا ہے، پرسنل اپلیکیشنز ہیں، میڈیا پلیئرز ہیں، یہ وہ اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں۔ سیکنڈ ڈیسک ٹاپ آپ بنا لیتے ہیں جس میں آپ نے گیمنگ ایکسپیرینسز رکھے ہوئے ہیں، آپ کی گیمز ہیں وہاں پہ، ایمولیٹرز ہیں۔ تھرڈ، آپ کی جو ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ، جو ڈیسک ٹاپ اسپیس ہے آپ کی، اس میں آپ کا آفیشیل ورک آ جاتا ہے، مائکروسافٹ آفس، یہ اس طرح کی اپلیکیشنز آپ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ان تینوں ڈیسک ٹاپ میں آپ رہتے ہوئے یہ تینوں انوائرمنٹس ہیں جو کہ چٹکی بجاتے آپ کسی ایک انوائرمنٹ سے نکل کے کسی دوسری انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں، اور ہر ایک میں اپنی آپ کو ایک ورچوئل ورکنگ سپیس ملتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنی پرسنل ورکنگ سپیس میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو بھی اپلیکیشنز کھولی ہوئی ہیں وہ اپلیکیشنز آپ کو صرف اسی ورکنگ سپیس میں شو ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جس ورکنگ سپیس میں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی حد تک محسوس ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو آسان الفاظ میں اور بھی ایک بات بتا دیں کہ آپ یوزر اکاؤنٹ کو سوئچ کرتے تھے جس میں ٹائم لگتا تھا، ہر یوزر کی اپنی ایک ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ تھی، لیکن اب ایک یوزر تقریباً 10 ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ رکھ سکے گا۔ اس سے آپ کے کام کرنے میں اور اسپیشلی آپ کو اپنا کام مینج کرنے میں بہت آسانی آ جائے گی۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ ایک امیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ورچوئل ڈیسک ٹاپ کی
آپ کے سامنے امیج پاپ اپ ہوئی ہے کہ 3 ورچوئل ڈیسک ٹاپس آپ کے سامنے موجود ہیں. بالکل اسی طرح ونڈوز 10 آپ کو اتنے ہی 10 ورچوئل ڈیسک ٹاپس کو پاپ اپ کرنے کی ایبلٹی دے رہا ہے. مائکروسافٹ ونڈوز 8 اور 8.1 میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی بھی بلٹ ان ایپلیکیشن جیسا کہ اس کی مارکیٹ ایپلیکیشن آپ یوز کرتے تھے تو آپ اس کو ریسائز نہیں کر سکتے تھے, وہ پوری کی پوری اسکرین پہ کھلتی تھی. لیکن ونڈوز 10 میں اس چیز کو بھی ہینڈل کر لیا گیا ہے اور بخوبی ہینڈل کر لیا گیا ہے کہ آپ ایک ساتھ 4 ونڈوز کی بلٹ ان ایپلیکیشنز کو ریسائز کر سکتے ہیں. کسی بھی سائز میں آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 4 ونڈوز کی ایپلیکیشنز اس وقت الگ الگ ریسائز فارم میں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک چیز اور ہے اس میں جو کہ بالکل نئی ہے. ونڈوز 10 آپ کو ایک نئی فنکشنلٹی دے رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے ونڈوز ایکس پی میں 95 میں یا پھر ونڈوز وسٹا ہو یا پھر ونڈوز 8 یا 8.1 ہو, آپ نے ملٹی ٹاسکنگ تو دیکھی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے اور بھی نوٹس کی ہے کہ اگر آپ اپنی اسکرین پہ 4 ایپلیکیشنز کو اوپن کریں تو جب آپ ایک ایپلیکیشن کو کلک کریں گے باقی ایپس آئیڈل ہو جائیں گی. میڈیا پلیئرز کے علاوہ باقی ایپس ایکچولی اس وقت آئیڈل سٹیٹ میں چلی جاتی ہیں. وہ ہوتی تو آپ کے سامنے ہے لیکن جب تک آپ اس کو کلک نہیں کرتے ہیں وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتی ہے. لیکن ونڈوز 10 میں آپ ریئل ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 ایپلیکیشنز ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. اس وقت ان چاروں میں سے کوئی بھی ایپلیکیشن آئیڈل سٹیٹ میں نہیں ہے. ونڈوز 10 کا ایک پروگرام آپ کو کوئی بھی 4 ایپلیکیشن بیک وقت یوز کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سپوز 10 ایپلیکیشنز اس وقت کام کر رہی ہیں تو ایک ڈائلاگ اوپن ہوگا, وہ پوچھے گا کہ کون کون سی ایپلیکیشن آپ ایک ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ فوٹو شاپ چوز کر لیجئے, آپ میڈیا پلیئر یوز کر لیجئے, آپ ویب براؤزر استعمال کر لیجئے, آپ کوئی اور چوتھی ایپلیکیشن رکھ لیجئے, کوئی گیم کھیل لیجئے, لیکن یہ چاروں کام آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ فنکشنلٹی صرف آپ کو ونڈوز 10 میں مل رہی ہے. سٹارٹ مینیو ہو یا انٹرنیٹ ایکسپلورر, مائکروسافٹ ونڈوز کی پوری ہسٹری میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لیجنڈ رہی ہیں, لیکن پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ایک لیجنڈ کو اب آپ دیکھ تو پائیں گے لیکن شاید آپ استعمال نہ کرنا چاہیں. ابھی اس کا بیٹا ورژن آیا ہے. بیٹا ورژن میں آپ کو انٹرنیٹ ایکسپلورر تو مل رہا ہے لیکن مڈ 2015 میں آپ کے پاس جب ونڈوز کا سٹیبل ورژن آ جائے گا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ونڈوز کے نئے اسپارٹن براؤزر کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا. اسپارٹن براؤزر آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کی یوزر انٹرفیس موزیلا فائرفاکس اور گوگل کروم کو مکس کر کے بنائی گئی ہے, ایسا کچھ کرٹکس کا کہنا ہے. اب یہ آپ کا ڈیفالٹ انٹرنیٹ براؤزر ہوگا. ویسے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو اگر آج بھی کوئی یوز کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خبر تھوڑی سی مشکل تو ہوگی, لیکن اب ایسا ہونے والا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اسپارٹن براؤزر اب انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ریپلیس کر لے گا. لیکن کچھ عرصے تک آپ کو انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی اپنے ڈیسک ٹاپ پر نظر آتا رہے گا. یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس چھوٹے سے چینج کو بھی ایزیلی ڈائجسٹ کر لیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور کی فیچر آپ کو واپس دے دیا گیا ہے, وہ ہے فاسٹ سرچنگ کا. اور اس کے علاوہ ناظرین فائل شیئرنگ آپشن بھی واپس آ گیا ہے. اس کے علاوہ کمانڈ پرومپٹ میں بہت سارے چینجز کیے گئے ہیں اور اب آپ کمانڈ پرومپٹ کو ایز این ایکسپیریمنٹل فیچر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس میں بارڈرز کو, آپ کی ایپلیکیشن کے بارڈرز کو اتنا تھن کر دیا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ کو ایک بہت اوپن فیل دیتے ہیں. آج بس اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.